نگار عقیل عباس جعفری اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں، ادبی جریدے نقوش کے لاہور نمبر میں درج مسجد کی ایک مختصر سی تاریخ کے مطابق ابتدا میں یہاں ایک کچا سا چبوترا تھا جس پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی ہندوؤں کا ایک مندر تعمیر ہوا جس پر مسلمانوں کو مسجد پختہ کرنے کا خیال آیا تو حکومت نے ہندو مسلم جھگڑے کے پیش نظر اس کی اجازت نہ دی۔ جریدے کے مطابق پھر کیا تھا؟ مئی 1922 میں ایک روز پرجوش نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کر کے رات میں یہاں مسجد کھڑی کر دی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کام پر لگے اور فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو گئے۔ چونکہ مسجد میونسپل کمیٹی کی اجازت کے بغیر زبردستی کھڑی کی گئی تھی، اس لیے حکومت نے پولیس کی مدد سے اسے زبردستی گرا دیا۔ پھر 1353 ہجری میں اس جگہ منظوری کے ساتھ مسلمانوں کے چندے سے انجمن اسلامیہ نے یہ عمارت تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے۔ خرم علی شفیق نے اپنی کتاب اقبال درمیانی دور 1914 سے 1922 تک میں لکھا ہے کہ مئی 1922 کی ایک رات تھی، لاہور میں شاہ عالمی دروازے کے باہر ہندوؤں کے نئے بنے ہوئے مندر کے برابر میں بلدیہ کے ایک خالی پلاٹ پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مصروف عمل تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مندر کے ساتھ ہی مسجد بھی ضرور ہونی چاہیے، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے 2 دکانیں اور اس کے اوپر مسجد کی عمارت مکمل ہو گئی۔ ڈاکٹر ایم ایس ناز نے اپنی کتاب لاہور نامہ میں اس مسجد کی تعمیر کے کچھ مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل شاہ عالمی دروازے کے نزدیک ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان متنازع بنی ہوئی تھی۔ سکھ کہتے تھے کہ اس جگہ پر پہلے ایک گردوارہ ہوتا تھا، اس لیے ہم اس مسجد کو گرا کر یہاں گردوارہ بنائیں گے۔ سکھوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے بلبوتے پر اس مسجد کو گرا دیا۔ مسلمانوں نے احتجاجاً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یعنی ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں ایک چبوترا تھا جس پر مسلمان نماز ادا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق اس مقام پر پہلے مندر تھا، جبکہ تیسری روایت کے مطابق یہاں پہلے گردوارہ تھا۔ اب عدالتی حکام کو یہ جائزہ لینا تھا کہ کس فریق کا بیان درست ہے۔ ایک رات اطلاع ملی کہ کل جگہ کا معائنہ ہوگا اور عدالتی حکام جائزہ لیں گے کہ اس مقام پر مندر یا گردوارے کے آثار ہیں یا مسجد کے۔ لاہور کے مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال کفر و ایمان کا مارکا بن گئی اور انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ صبح ہونے سے قبل یہاں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے۔ اس بات کی تائید سید شرافت حسین شفقت نے اپنی کتاب گمشدہ لاہور میں بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک رات ہندوؤں اور سکھوں نے انتہائی خاموشی سے یہ مسجد ایسے مسمار کی کہ صبح جائے وقوع پر ملبہ بھی موجود نہ تھا۔ جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ کل صبح جج صاحبان متنازع جگہ کا معائنہ کریں گے تو قانونی ماہرین نے تعصب سے کہا کہ اگر اس وقت مسجد موجود ہوتی تو فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا۔ شرافت حسین شفقت مزید لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اور گاما پہلوان نے شہر بھر کے معماروں کو اکٹھا کیا اور قرب و جوار کے لوگوں نے اپنے گھروں کی اینٹیں لا کر راتوں رات مسجد تعمیر کرا دی۔ اس وقت لاہور کا سب سے بڑا بدماش نور دن کاڈا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے جیدار لرزتے تھے، وہی اس مسجد کے لیے تمام رات گارا گھولتا رہا۔ روایت ہے کہ لوگ دور دور سے تعمیراتی سامان اپنے سروں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ باغبان پورا سے شاہ عالمی تک اینٹیں ہاتھوں ہاتھ ترسیل کی جا رہی تھیں۔ اس کام میں خواتین بھی شامل تھیں اور وہ بھی پانی بھر بھر کر لاتی تھیں۔ اگلے روز عدالت نے اس مقام پر معائنہ کیا، وہاں مسجد موجود تھی، چنانچہ عدالت نے اپنا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دے دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ 1917 کا ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ مسجد 1922 میں تعمیر ہوئی۔ ایک تیسری روایت جس تصدیق نقوش کے لاہور نمبر سے بھی ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ موجودہ مسجد کی عمارت وہ نہیں جو رات بھر میں تعمیر ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسجد بلدیہ کی منظوری کے بغیر بنی تھی، اس لیے اسے مسمار کر دیا گیا۔ عتیق الرحمان نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ جب میونسپل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے تو مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ ایسے میں انتظامیہ نے سنہری مسجد لاہور کے خطیب مولانا یار محمد سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ جس دن مسجد کو گرایا جانا تھا اس دن مولانا یار محمد پولیس کی حفاظت میں مسجد لائے گئے۔ وہ بڑی متانت کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں سے بالائی چھت پر پہنچے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مسجد چونکہ ناجائز
جائز طور پر تعمیر کی گئی ہے، لہذا شریعت کی روح سے اس کا قائم رہنا جائز نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور کدال کی ایک ضرب سے مسجد کا ایک حصہ نیچے آیا۔ بعد ازاں میونسپل کمیٹی کے پیشہ ور مزدور آگے بڑھے اور آن کی آن میں مسجد پیوستے زمین ہو گئی۔ 10-12 برس تک یہ مسجد ایک شکستہ عمارت کی شکل میں قائم رہی۔ بالآخر انجمن اسلامیہ پنجاب نے باقاعدہ اجازت کے تحت اسی مقام پر موجودہ مسجد تعمیر کی، جس پر واضح طور پر سن تعمیر 1353 ہجری 1934 درج ہے۔ یہ سن تعمیر مسجد کے صدر دروازے پر آج بھی کندہ ہے۔ مکمل عبارت یہ ہے کہ تعمیر کردہ انجمن اسلامیہ پنجاب رمضان المبارک 1353 ہجری 1934 میر عمارت منشی لال محمد چغتائی۔ اس عبارت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے شعر کے باعث اس مسجد کا نام مسجد شب بھر یا مسجد یک شب مشہور ہو گیا ہے۔